بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ہندوستان کی تاریخ کے ایک بدترین سانحے کی، جس کو ہم 1757 کی جنگ آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 23 جون 1757 کو میدان جنگ کا کچھ نقشہ یوں تھا کہ شمال میں بنگال، بہار، اڑیسہ کے نواب ناظم کی فوج خیمہ زن تھی، اور 20 سال نوجوان نواب جس کا نام مرزا محمد اور لقب سراج الدولہ تھا، تاریخ میں وہ اپنے لقب سے ہی مشہور ہیں۔ سراج الدولہ کی فوج تقریباً 50,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس میں 35,000 پیادہ اور 15,000 گھڑ سوار شامل تھے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق ریاست کا سربراہ نواب سراج الدولہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ ڈپٹی کمانڈر ان چیف میر مدن تھا۔ فوج کے مختلف ڈویژن مختلف جنرلوں کی کمانڈ میں تھے، جن میں سے ایک جنرل میر جعفر تھا، جس کا پورا نام سید محمد جعفر علی خان تھا۔ جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک افسر رابرٹ کلائیو، جس کی مختصر فوج تھی، جس میں 70% ہندوستانی فوجی ہی شامل تھے، اور ان میں سے کچھ یورپین اور کچھ مخلوط النسل یوریشیائی سپاہی شامل تھے۔ کلائیو کے پاس 171 توپچی تھے۔ اس طرح سراج الدولہ کی جو فوج تھی وہ لارڈ کلائیو کی فوج سے عددی حوالے سے اور توپوں کے حوالے سے برتر تھی۔ جنگ پلاسی شروع ہونے سے کچھ روز قبل میر مدن لال نے نواب سراج الدولہ کو مشورہ دیا کہ انگریزوں سے نمٹنے سے پہلے وہ اپنے اندر موجود میر جعفر اور اس جیسے کچھ غداروں کو ٹھکانے لگائے، لیکن نواب سراج الدولہ چونکہ نوجوان اور ناتجربہ کار تھا، اس لیے اس نے ان غداروں کو پہچاننے میں غلطی کی، جس کا خمیازہ بعد میں پوری بر صغیر کی اقوام کو بھگتنا پڑا۔ جنگ شروع ہوئے تقریباً 3 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ لارڈ کلائیو نے پسپا ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ نواب سراج الدولہ کی فوج کا ایک حصہ اپنی فوج سے الگ ہو رہا ہے۔ یہ میر جعفر کی ڈویژن تھی جو اپنی فوج سے الگ ہو رہی تھی، جیسا کہ سازش کے تحت اس نے یہ ساری کارروائی کی تھی۔ جون کے آخر میں بنگال مونسون گٹاؤں کی زد میں رہتا ہے، بارشوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کے دوران بھی اس وقت بھی بارش ہوئی، اور بارشوں کی وجہ سے کافی سارا اسلحہ جو تھا، بارود جو تھا، وہ گیلا ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو گیا۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کو سمجھایا کہ چونکہ ہمارا اسلحہ ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں پسپائی اختیار کرنی چاہیے، جس کی بات کو نواب نے مان لیا اور لارڈ کلائیو کو پیغام بھیجا کہ میدان صاف ہے، حملہ کریں۔ تو لارڈ کلائیو کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے پوری ہمت سے اور طاقت سے نواب سراج الدولہ کی فوج پہ حملہ کیا، اور جس سے نواب سراج الدولہ کی فوج کو بالآخر پسپا ہونا پڑا، اور جو کمانڈر ان چیف تھا نواب سراج الدولہ خود بھی اس جنگ میں قربان ہو گیا، اور اس کی لاش کو مسخ کرنے کے بعد 6 روز تک لٹکایا گیا۔ دوسری طرف میر جعفر قرآن پر دیے گئے حلف کو بھول گیا۔ اس نے نواب سراج الدولہ کی پسپائی میں اپنا پورا کردار ادا کیا، اور بعد میں میر جعفر کو اس صلے میں بنگال کا نواب ناظم بنا دیا۔ بعد میں لارڈ کلائیو نے یہ عہدہ بھی اس سے چھین لیا، اور اسی غم میں ہی وہ مر گیا۔